الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معراج شریف کے حوالے سے کافی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی راجہ صاحب بھی آپ کو غالباً بتا رہے تھے کہ معراج کا سب سے جو بڑا تحفہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا تھا وہ نماز ہی تھی۔ میں بھی کل پرسوں آپ کو رات کو بتا رہا تھا معراج کی شب کہ یہ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، یہ جو معراج مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا تحفہ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں بھی سب سے پسندیدہ چیز نماز ہی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کو اس بڑے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ نماز تو ایک بنیادی ذکر ہے نا، فرائض میں شامل ہے، فرض عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام تو نفلی اذکار بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا جس چیز کا نام ہے، حضور سے زیادہ اللہ پاک کو کس نے یاد کیا ہوگا، اور حضور سے زیادہ اللہ کا ذکر کس نے کیا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے کہ کوئی اس کا ذکر کرے۔ حضور علیہ السلام جیسی ہستی جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مگن اور مشغول رہنے والی ہستی اور شخصیت ہے، ان کو بھی اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے کہ اے محبوب میرے ذکر کو اتنا زیادہ کیجئے کہ میرا ذکر آپ کے پورے جسم کو اپنے حصار میں لے لے اور ڈھانپ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، حالانکہ حضور بہت زیادہ ذکر کرنے والی شخصیت ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں متعلق ہیں مسجد کے ساتھ۔ ذکر نماز پڑھتے ہیں ہم، مسجد نماز کے لیے میں عرض کر رہا تھا اصل میں کہ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی چاہیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ پکا مومن ہوتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ آدمی۔ اس کی خصوصیات ہو جاتی ہیں جب وہ مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور مسجد میں آنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ نمازی ہو جاتا ہے،
اقامت صلاۃ نماز قائم کرنے والا ہو جاتا ہے، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جاتا ہے، ولم یخش الا اللہ۔ یہ کتنے خوبصورت بات اور جملہ ہے کہ جو آدمی مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اس کو یہ ساری کوالٹیز مل جاتی ہیں، یہ ساری خصوصیات اس کو نصیب ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لانے والا ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان لانے والا ہو جاتا ہے، اقامت صلاۃ نمازی بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، تو اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کر گزرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں نماز کے مسئلے میں، سچی بات یہی ہے۔ ہماری بہت سی نمازیں سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں سے اکثر لوگ صبح کی نماز ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، دیکھیں ہر جگہ گرم پانی کے انتظام ہوتے ہیں، گیزر لگے ہوتے ہیں، اندر مسجدوں میں آپ دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، قالینیں پڑی ہوئی ہیں، کتنے یعنی انتظامات ہیں، کتنی سہولتیں ہیں۔ اس کے باوجود صبح کی نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی سستی ہوتی ہے نا، نہیں اٹھ سکتے ہم لوگ۔ لیکن یہی مسجد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مسجد آپ دیکھیں تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی شروع میں، تو وہ مسجد بالکل کچی تھی، مٹی کی دیواریں تھی اس کی، جس طرح ہمارے یہ گارا لگایا جاتا ہے دیواروں پر، اس طرح گارا لگا کے مٹی کی دیواریں بنائی گئی تھی۔ اور جو چھت ڈالی گئی تھی وہ اس طرح کی چھت تو نہیں ہے جس طرح آج کل ہم چھتیں دیکھتے ہیں، کھجوروں کے کچھ تنے دیواروں پر ڈال کے اوپر کھجور کی ہی کچھ ٹہنیاں ڈال دی گئی تھی، اور ایسی چھت تھی کہ نیچے سے اوپر آسمان نظر آتا تھا، اتنے سوراخ اس میں ہوتے تھے۔ جب اتنے سوراخ ہوتے تھے تو لازمی بات ہے پھر بارش بھی آتی ہوگی۔ جب بارش ہوتی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ نماز کے لیے جب آتے تو بارش میں آتے تھے، اور بارش ہو رہی ہوتی تھی تو مسجد کی چھت سے سارا پانی نیچے مسجد کے اندر آ رہا ہوتا تھا، جہاں ہم صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، وہ ساری بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی تھی، اور ہم جب سجدہ کرتے تھے تو ہماری پیشانیاں کیچڑ کی وجہ سے گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ جب سجدے سے ہم لوگ سر اٹھاتے تو ہم سب کی پیشانیوں پہ کیچڑ لگا ہوا ہوتا تھا، اس طرح ہم سجدے کیا کرتے تھے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود ہم لوگ وہ اہتمام نہیں کر سکتے جو وہ اس زمانے میں ان حالات میں کر لیا کرتے تھے۔ اتنی مشکل نماز ہونے کے باوجود، نہ یہ لائٹیں تھیں، گھروں سے آنا کتنا مشکل تھا۔ آج کل تو دیکھیں نا، ہر طرف اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، راستے روشن ہیں آپ کے۔ اس وقت تو یہ لائٹیں وغیرہ نہیں تھیں، ہر طرف اندھیرا ہوتا تھا، تو دور دور سے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کتنی مشکل سے آتے ہوں گے، اندھیرے میں آتے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مسجد کا حال ہوتا تھا، اتنی مشکلات کے ساتھ آنے کے باوجود جو ہی مسجد کی اذان ہوتی تھی مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جاتی تھی، کوئی جگہ اس میں خالی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اور آگے کھڑا ہو سکے۔ کوئی میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں مسجدیں تو کچی تھیں لیکن نمازی بہت پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی ہیں لیکن نمازی کچے ہو گئے ہیں، تو اس لیے نمازیوں کو بھی پکا ہونا چاہیے مسجدوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری۔ میں اس وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک قیامت کا منظر قرآن کریم میں جب بیان فرماتا ہے، جہنم والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ظاہر ہے سنتے ہی رہتے ہیں نا آپ کہ اللہ پاک غفور الرحیم بھی ہے اور اس کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے، دونوں پہلو ہے نا۔ ہم تو اکثر رحمت کے واقعات سناتے رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ پاک کا غضب بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غضب کم ہے، تھوڑا ہے، تھوڑے مواقع پر آتا ہے، لیکن ہے تو اللہ رب العالمین کا غضب۔ وہ تھوڑا بھی ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ سوال
جب ہوگا جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وہ آگے سے کہیں گے. یعنی زندگی میں اللہ پاک ہم کو بہت مہلت دیتا ہے. سب کو دیکھے نا، اللہ پاک نے زندگیاں دی ہوئی ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت دی ہوئی ہے، توانائی ہے، سب کچھ ہے، تندرستی ہے، لیکن اس وقت ہم کمزوری دکھا رہے ہیں. لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا پھر اس پہ بہت پچھتاوا ہوگا. پچھتاوا تو ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے نا. تو وہ ان سے جب پوچھتے ہیں کہ جہنم میں کیوں ڈالے گئے ہو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں. تو ظاہر بات ہے جو بھی آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا. اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہم کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے ہمارے لیے، وہ بھی تو آپ دیکھیں نا. یہ تو حضور کی ایک شفقت آپ سمجھ لیں اپنی امت کے ساتھ کہ حضور سب کی شفاعت کریں گے. لیکن خوش تو اسی سے ہوں گے نا جو حضور کی زندگی کے مطابق اور حضور کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. وہ یہ ہمارے ظہیر بھائی اور یہ نعت خوان بھائی، وہ ایک کسی شعر کا نعت پڑھتے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میں وہ جب منظر ہو تو آقا وہ خوشی سے کہیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. تو غلام بھی پھر ایسا ہو نا کہ واقعی حضور کہے کہ غلام آ رہا ہے نا. ایسا غلام بھی آدمی بنے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہو کہ ہاں واقعی یہ ہمارا غلام ہے اور ہمارا غلام آ رہا ہے. پھر حضور شفاعت بھی کریں، سفارش بھی کریں، سب کچھ کریں. لیکن زندگی ہم اپنے انداز سے گزارتے رہیں، اللہ رب العالمین کی بھی نافرمانیاں کرتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نافرمانیاں کرتے رہیں، تو پھر یہ امید بھی رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، ضرور کریں گے، کوئی شک نہیں ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اپنے حال کو اس کا اہل بھی تو بنانا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں ہم سے کہ واقعی یہ میرا امتی ہے. اور اللہ رب العالمین کیا انعام فرماتا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. مسجد کو آباد کرنے کے دو طریقے انہوں نے بتائے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسجد کو نمازوں کے ساتھ آباد کیا جائے، یعنی جو آدمی بار بار مسجد آتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر اس کو خیال ہوتا ہے، ہر وقت اسی خیال میں لگا رہتا ہے کہ دوبارہ کب اذان ہوگی، کب بلاوا آئے گا، اللہ رب العالمین کب بلائے گا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. وہ اس خیال میں لگا رہتا ہے. متی یخرج حتی یعود، جب نکلتا ہے مسجد سے پھر یہی سوچتا رہتا ہے کہ کب واپس جاؤں گا مسجد، کب دوبارہ اذان ہوگی، کب اللہ کے گھر میں دوبارہ حاضری ہوگی، کب اللہ کے حضور دوبارہ حاضر ہوں گا، یہ سوچتا رہتا ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا ہے. اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو مسجد کی تعمیر و تزئین میں حصہ لیتا ہے. جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر کا معنی تعمیر کرنا بھی ہے. جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں کون سی چیز کیسے بنانی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی ذہن ہر وقت مسجد کی طرف لگا رہتا ہے. وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا تو ذکر کے حوالے سے لگا رہتا ہے ذہن مسجد کی طرف، جو بنانے والا ہے اس کا مسجد کے حوالے سے ذہن لگا رہتا ہے کہ کون سی چیز کیسے بنانی ہے، دیواریں کیسے بنانی ہے، محراب کیسے بنانا ہے، دروازے کیسے بنانے ہیں، ڈاٹیں کیسے بنانی ہے، مینار کیسے بنانے ہیں. تو یہ سارا ایک پورا جو ایک نقشہ ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے. تو وہ بھی مسجد کو آباد کر رہا ہوتا ہے، مسجد کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ان دونوں لوگوں کو کیا انعام عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو محشر کا دن ہے وہ بہت سخت دن ہے. اتنا سخت دن تو ہے نا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ بھی اس دن اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہوں گے. جب سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے آخر میں شفاعت کے لیے، لیکن اس سے پہلے تو سارے اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے نا. تو اس وقت انبیاء سارے معذرت کر دیں گے کہ آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آج ایک ہی ہستی ہے جو کچھ کر سکتی ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مشکل دن ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام بھی اپنی بے بسی محسوس کر رہے ہوں گے، اس وقت اس شدید ترین دن، جو سخت گرمی والا دن اور سخت دھوپ والا دن، کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس کا سایہ. اور اس سائے میں 7 خوش نصیب لوگ
اللہ پاک ان کو اس عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو وہ بلا شبہ بہت زیادہ مشکل والا دن ہوگا، بہت مشکلات والا دن ہوگا۔ کسی طرف سے کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ جتنے بھی لوگ ہیں مشکلات میں گرے ہوں گے، کبھی کس نبی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس نبی کے پاس جا رہے ہیں، پھرتے پھراتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے۔ اتنا جو مشکل دن ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین وہ جو خاص جو 7 بندے ہیں جن کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ان 7 بندوں میں حضور نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا کہ کب میں مسجد سے نکل تو آیا ہوں، کب مسجد میں واپس دوبارہ جاؤں گا، یا جو بنا رہا ہے وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ کون سی چیز میں نے کیسے بنانی ہے۔ تو جس کا بھی دل مسجد کے ساتھ کسی بھی حوالے سے اٹکا ہوا ہوگا، وہ بھی اللہ کے ہاں اس دن معاشر والے دن اللہ رب العالمین کا جو عرش کا خاص سایہ ہے، اس سایہ میں اللہ پاک اس شخص کو بھی جگہ عطا فرمائے گا اور سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو سستی ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے ساتھ بھی بہت زیادہ دلچسپی، پھر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد نماز کے ساتھ متعلق ہے، مسجد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلچسپی بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تھی، پہلے تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے، رہائش پذیر تھے۔ زندگی کے 53 سال آپ کے یہاں پر گزرے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو یہاں پر تو کعبہ شریف میسر تھا، وہاں چلے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جب ہجرت فرمائی تھی اور پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ شریف جا کے پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی۔ تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھنی تو اس لحاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں حضور نے رہنا تھا، مدینہ میں آپ نے مستقل قیام فرمانا تھا، اس لیے وہاں تو مسجد کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن مسجد کے ساتھ حضور کا تعلق اور حضور کا عشق دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے دوران جب سفر کر رہے تھے تو وہاں مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ ہے قباء جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا تھا سفر کے دوران، کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ تو وہ کچھ دن جو قیام فرمایا تھا اس کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی کہ ہم نے کچھ دن رہنا ہے یہاں پر، تو یہاں پر بھی مسجد ہونی چاہیے۔ اور وہی جس کو مسجد قباء آج کل کہا جاتا ہے، بڑی مشہور مسجد ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تعمیر فرمائی صرف اپنے مختصر قیام کے لیے۔ کچھ دن آپ نے وہاں پر، اب دیکھیں نا ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کبھی ہم نے ایسے کیا ہے کہ 10-12 دن کا ہمارا سفر ہو تو ہم نے کہیں وہاں کو مسجد بنائی ہو جا کے، نہیں ہوتا نا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق آپ دیکھیے کہ 10-12 دن کسی جگہ رکے ہیں تب بھی وہاں پر آپ نے مسجد بنائی تھی کہ یہاں بھی مسجد ہونی چاہیے، وہی مسجد قباء۔ اور اس مسجد کو بڑا اعزاز حاصل ہے دوستو۔ وہی بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں نسبتوں کی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی ہی ساری بات ہے کہ جب اس کی تعمیر فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بھی پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے بنیادوں میں رکھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تو سارے خادم تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ آگے سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مت کام کیجیے، ہم سب جو کر رہے ہیں، ہم جو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو، میں بھی اپنے جسمانی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کے لاتے اور اس کی بنیادوں میں لا کے رکھتے۔ یہ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پتھر جو اس مسجد میں لگے تھے، وہاں پہلے تو کچھ نہیں تھا نا، کوئی مبارک جگہ وہ نہیں تھی۔ کعبہ شریف تو یہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، شروع سے ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ تو مکرم جگہ ہے، معزز جگہ ہے، لیکن مسجد قباء والی جگہ تو عام جگہ تھی جہاں حضور رکے تھے۔ لیکن وہ حضور کے دست مبارک کی نسبت دیکھیے کہ جن پتھروں کے ساتھ حضور کے دست مبارک لگے تھے، ہاتھ مبارک لگے تھے، وہ بنیادوں میں لگے، تو اللہ پاک نے اس مسجد کو کیا انعام عطا فرمایا، مسجد کو کیا اعزاز عطا فرمایا۔ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ وہ تقوی والے ہاتھ
جو تھے انہوں نے اس کی بنیادیں اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے نا، یہ اعزاز ملا ہے اس مسجد کو کہ وہ تقوی والی مسجد قرار دی گئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انعام فرمایا ہے اور کیا خوشخبری فرمائی ہے؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو مدینہ سے مسجد قباء چل کے آئے، 3 میل کا تقریباً فاصلہ ہے، وہ 3-4 کلومیٹر ہے، تو وہ جو آدمی مدینہ منورہ سے مسجد قباء آئے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، کہاں نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، نفلی عبادت کو کرے، آ کے 2 نفل یہاں پر پڑھ لے، تو اللہ پاک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھوں کی برکت ہے، وہ جو حضور کے ہاتھوں کی نسبت ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پر یہ انعام فرماتا ہے کہ بے شک پڑھے گا تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا بھی نفل، لیکن انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان 2 نفلوں کا بھی اس کو ایک پورے عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ حضور کی محبت تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اس کے تو بڑے عجیب واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو وہ بھی بتائیں گے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد اور نماز یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور اللہ پاک ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آباد کریں، مالی طور پہ آباد کریں، اس کے ساتھ تعاون کر کے آباد کریں، تعمیر کے حوالے سے آباد کریں، نمازیں پڑھنے کے حوالے سے آباد کریں. جس طرح بھی اللہ پاک کے گھروں کو آباد کریں گے، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گھروں میں آبادیاں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.